دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا مشن، فورسز کا پاک افغان سرحدی علاقوں میں ایکشن، 29 خوارج ہلاک، باجوڑ میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن، کالعدم جماعت الاحرار کا اہم کمانڈر خان فروش عرف زبل سمیت 4 دہشت گرد مارے گئے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت بھی کارروائیاں، پکتیا، پکتیکا اور کنڑ میں 3 ٹھکانے نشانہ، 25 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخائر تباہ۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں یہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی حملوں کا جواب ہے۔ شہریوں کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ عثمان علی ہما جماعت الاحرار سر هغه احرار مولوی سے نمیدو رین استاد یو عمر کر سے نمیدو سلور کسر راغلی ما سره زمان علاوه درې نور کسانو، یو عبدالهادی، یو چې دی هغه جانان نمیدو، او یو چې دی عمر فاروق نمیدو. د افغانستان کې جو ټول هغه راکړه تربیت راکړه، ټول لکان به دې پوهېدل، بس موږ ته خالي جیکټ راوړو، موزي پکې سری پوه. کراچی میں رینجر سے کیمپ پر حملے میں ملوث گرفتار دہشت گرد افغان شہری نکلا۔ منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی، خود کو جیکٹ اور دیگر ٹریننگ عمر قاری نے دی۔ گرفتار دہشت گرد عثمان کا اعتراف، بتایا تعلق جماعت الاحرار سے ہے۔ کمانڈر کا نام احرار مولوی ہے۔ حملے کے لیے 7 دن پہلے جلال آباد سے آیا، 3 ساتھی بھی ہمراہ تھے۔ کراچی آنے سے پہلے ہمارے لیے افغانستان سے سب انتظامات ہو گئے تھے، زیر تعمیر بلڈنگ میں مقیم رہے۔ حکومت کا غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی فوری گرفتاری کا حکم، بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ نے 10 جولائی کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ صوبائی چیف سیکرٹریز، آئی جیز اور انتظامیہ کو سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ 11 جولائی سے گرفتاریوں اور کارروائیوں کے یومیہ رپورٹ وزارت داخلہ کو جمع کرانا لازمی قرار۔ امریکہ اور ایران کا ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق۔ امریکی اور ایرانی حکام کی منگل کو دوحہ میں اہم ملاقات متوقع ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق آبنہ ہرمز کے تنازع پر مذاکرات ہوں گے۔ اس دوران عالمی گزرگاہ کھلی رہے گی، آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ امریکی اور ایرانی فوج کے درمیان ہاٹ لائن تاحال فعال نہیں ہو سکی۔ عباس سراغچی کہتے ہیں امریکی حملے آبنہ ہرمز کی مکمل بحالی میں رکاوٹ، صورتحال پر کسی ایک فریق کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت کی پاسداری نہیں کر رہا، یک طرفہ مداخلت سے صورتحال مزید خراب ہوگی۔ خلیجی ممالک کو مشترکہ سیکیورٹی فریم ورک کی پیشکش۔ پاکستان کا فریقین پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری پر زور۔ اسلام آباد ایم یو کے تحت خطے میں امن کے فروغ کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے رابطہ، خطے کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال، بدلتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم کے بحرین کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کے نائب صدر سے رابطے۔ اسلام آباد میمورنڈم پر دستخط کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ یورپی یونین کا جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں پر تحفظات کا اظہار۔ قیام امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ حافظ نعیم الرحمان اور مولانا فضل الرحمان کا آزاد کشمیر کے معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے پر زور۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں امیر جماعت اسلامی بولے آزاد کشمیر کا معاملہ حساس نوعیت کا ہے۔ جے یو ایس برا کا کہنا ہے جس بات سے نہیں عقل و دانش سے کام لینا چاہیے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر حکومت سے براہ راست بات کرنے کو تیار۔ نکلو وفاقی حکومت سے، یہ ایک سجیشن دیا اوبیسلی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، تو لائیں بلاول بھٹو زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کا استعفیٰ، ایسے ان کے ایشوز پہ کھڑے ہوں، آئے چیئرمین سینٹ کا استعفیٰ رکھے پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم کی 2 وفاقی وزارتوں کا استعفیٰ آپ کے ہاتھ ایشو پہ لڑے نا، سندھ کا مسئلہ ہے، لڑے نا پاکستان پیپلز پارٹی، کون روک رہا ہے آپ کو؟ ہمیں وفاقی حکومت سے نکلنے کا کہتے ہیں پیپلز پارٹی، پہلے صدارت اور سینٹ چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے، ایم کیو ایم بھی مستعفی ہو جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا بلاول بھٹو زرداری کو جواب، کہا پیپلز پارٹی کے پاس سب سے زیادہ آئینی عہدے اور کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں۔ نہ ان کو مانتے ہیں نہ کسی اور چیز کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ ریزائن کریں تو ہم کر دیں گے۔ آپ کو ریزائن کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے آواز اٹھاؤ، ہاتھ کام کریں، اپنی آپ چلے حکومت میں رہیے، نہیں ریزائن کریں، اس لیے کہ شاید گزارا نہیں اس کے بغیر۔
ہم آپ کو استعفے دینے کے لیے نہیں آواز اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جواب۔ بولے سندھ میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے، دیکھنے کے لیے چشمہ نہیں اچھی نیت کی ضرورت ہے۔ سندھ سے نکلیں اور پنجاب جا کر دیکھ لیں، اتنی آزادی نہیں ملے گی۔ سندھ اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا۔ خستہ حال سڑکیں، سیوریج کا ناکارہ نظام اور گندگی کے ڈھیر، کراچی کی آگرہ تاج کالونی کے مکینوں کی زندگی اجیرن۔ سڑکوں کی مرمت اور سیوریج نظام فوری بہتر بنانے کا مطالبہ، کہتے ہیں مسائل کے حل کے لیے کئی درخواستیں دیں، شکایات بھی درج کرائیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ شہر قائد میں حادثات معمول بن گئے، مزید 3 افراد جان سے گئے۔ منگو پیر میں ڈمپر نے موٹر سائیکل کو رون ڈالا، 2 نوجوان جاں بحق، ڈرائیور فرار۔ نرسری اللہ والی کالونی میں گاڑی کی ٹکر سے بچی جان سے گئی، شناخت 8 سال کی مشال کے نام سے ہوئی۔ پاک ایران سرحد پر جالی بارڈر پر دوبارہ کھولنے کا فیصلہ، ایرانی حکام سے کامیاب مذاکرات کے بعد جالگی بارڈر کھولنے پر اتفاق۔ سرحد 16 سے 17 ماہ سے بند تھی، ڈپٹی کمشنر کے مطابق ایرانی حکام بھی جالگی بارڈر فوری کھولنے پر عزمند۔ لبنان کی خود مختاری کا تحفظ، جنگ کا خاتمہ پائیدار معاہدے کی بنیادی شرط۔ ایران نے لبنان سے اسرائیلی انخلا کی واضح ٹائم لائن مانگ لی۔ اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ لبنان میں اسرائیلی جارحانہ کارروائیاں رکوانے کے لیے اقدامات کرے۔ باقر قالیباف کا لبنانی ہم منصب سے رابطہ، جنگ کی نگرانی کرنے والی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس جلد بلانے پر اتفاق۔ کمیٹی بنانے کا فیصلہ سوئٹزرلینڈ اجلاس میں ہوا تھا۔ دہشت گرد اور ہٹ دھرم اسرائیل امن کا دشمن، صہیونی فوج کا فلسطین پر ایک اور حملہ۔ حماس کے نیول کمانڈر منصور سمیع محمود کو 2 ساتھیوں سمیت شہید کرنے کا دعویٰ۔ المواسی میں پناہ گزینوں کے خیموں میں ڈرون حملہ۔ شمالی غزہ میں شدید گولہ باری، اسرائیل میں کار دھماکے اور فائرنگ کے مختلف واقعات میں 5 افراد ہلاک۔ وینزویلا میں زلزلے کے بعد ہر طرف تباہی ہی تباہی، امدادی سرگرمیاں جاری۔ 9 ماہ کے بچے اور 11 سال کے لڑکے کو 4 روز بعد ملبے سے زندہ نکالا گیا۔ 68,900 افراد لاپتہ، اموات کی تعداد 1,450 ہو گئی، 3,500 سے زائد افراد زخمی۔ فرانس میں سویلین طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ سمیت 11 افراد ہلاک۔ حادثہ نینسی کے مضافاتی علاقے ٹوملن میں پیش آیا۔ ہلاک افراد میں پیراشوٹ جمپنگ کے 5 انسٹرکٹرز اور 5 ٹرینی شامل تھے۔ واقعے کی تحقیقات شروع۔ روس نے یوکرین کی طویل فاصلے تک حملے روکنے کی تجویز مسترد کر دی۔ صدر پیوٹن کہتے ہیں یوکرین کی تجویز فوجی اہداف سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، روس کا کیف حکومت کو بچانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ فیفا ورلڈ کپ میں شائقین کی بھرپور حاضری، رائٹرز کے مطابق اسٹیڈیم اوسطاً 99.6% بھرے رہے۔ امریکی صدر کا رد عمل، کہا شائقین کی تعداد کسی بھی ورلڈ کپ سے زیادہ رہی، یہ ٹورنامنٹ امریکہ کے لیے عظیم خراج تحسین ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے کا پہلا میچ، مشترکہ میزبان کینیڈا نے جنوبی افریقہ کو 1-0 سے ہرا کر راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنا لی۔ مقررہ وقت میں مقابلہ بغیر گول کے برابر تھا۔ انجری ٹائم میں اسٹیفن نے فیصلہ کن گول سکور کیا۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم فیفا ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی۔ آج رات 10 بجے برازیل اور جاپان ٹکرائیں گے۔ اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان بین اسٹوکس بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائر۔ نیوزی لینڈ کے خلاف جاری ٹیسٹ کیریئر کا آخری بین الاقوامی میچ ہوگا۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا نیک تمناؤں کا اظہار۔